وہ شیر صرف عتبہ بن ابو لہب کے لیے آیا تھا۔ جس طرح ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور ایذا پہنچانے میں پیش پیش رہتے تھے، اس طرح ان کا بیٹا عتبہ بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حضور کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع احاط سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک بار اس نے حضور کے ساتھ سخت گستاخی کی تو حضور نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط کر۔ ابو لہب کو معلوم تھا کہ اس کا بیٹا حضور کے پاس گستاخی کی نیت سے گیا ہے، چنانچہ جب وہ ابو لہب کے پاس آیا تو اس نے بڑے فخر سے اسے بتایا کہ میں نے محمد کو یہ کہا ہے۔ ابو لہب نے بیٹے کی بات سن کر اس سے پوچھا، اس پر محمد نے کیا کہا؟ عتبہ نے حضور کے کہے ہوئے الفاظ دہرائے تو ابو لہب کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے کہا، اے بیٹے، خدا کی قسم، اس کی بد دعا سے میں تمہیں محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر ابو لہب اور عتبہ دونوں ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اثنائے راہ ابراہ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ گرجا گھر کے پادری نے قافلے والوں سے کہا، عرب بھائیوں، تم یہ کہاں آ ٹھہرے ہو؟ یہ تو بڑی خطرناک جگہ ہے، یہاں تو شیر یوں گھومتے پھرتے ہیں جیسے عام علاقوں میں بھیڑ بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کے اوسان خطا ہو گئے۔ اس سے اپنے بیٹے کے حق میں کہے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بخوبی یاد تھے۔ اس نے قافلے والوں سے کہا، دیکھو، تم جانتے ہو کہ میں بوڑھا آدمی ہوں، تم میرے مقام اور مرتبے سے بھی واقف ہو، اور میرے تم پر جو حقوق ہیں تم ان سے بھی بے خبر نہیں ہو۔ اس شخص نے جو کہنے کو میرا سگا بھتیجا ہے، میرے بیٹے کو بد دعا دی ہے جس سے میں سخت فکر مند ہوں۔ تم ایسا کرو کہ اپنا سارا سامان اس گرجے کے صحن میں جمع کر دو اور اس سامان کے ڈھیر کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگا دو، پھر اس سامان کے گرد تم سب سو جاؤ۔ قافلے والوں نے ایسا ہی کیا۔ رات کو جب قافلے والے سو رہے تھے، جنگل کی طرف سے ایک شیر آیا۔ اس نے قافلے کے ایک شخص کے چہرے کو سونگا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ سارے قافلے والوں کے چہرے سونگنے کے بعد وہ پیچھے ہٹ کر اس نے زور سے چھلانگ لگائی اور سامان کے بلند ڈھیر پر جا کھڑا۔ پھر اس نے عتبہ کے چہرے کو سونگا اور اسے چیر پھاڑ کر اس کا سر کھول دیا، اور پھر یہ کام کر کے وہ چھلانگ لگا کر واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ قافلے والے تو شیر کے ہاتھوں بچ جانے پر خوش تھے، مگر ابو لہب کا برا حال تھاوا بار بار کہے جا رہا تھا، میں جانتا تھا کہ میرا بیٹا محمد کی بد دعا سے کبھی نہیں بچ سکے گا۔